اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3، سورۃ البقرہ، آیات 70 اور 71، صفحہ 10، اشارہ A۔ تو الحمدللہ آج ہم آخری صفحہ اپنے اس کورس کا یعنی 10واں صفحہ جو ہے شروع کر لیں گے۔ اسی 2 سے ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا، تو سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کی۔ پہلے 5 صفحات ہم نے پڑھے جن میں ہدایت کا مضامین ہم نے پڑھے، اور پھر متقین، منافقین اور کافرین کا اور دعوت القرآن پڑھا، اور آخری 5ویں صفحے میں آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت ملی ہم نے ان کے متعلق پڑھا۔ اب ہم کورس 3 میں الحمدللہ، اور اب ہم صفحہ 6 سے صفحہ 10 5 صفحات اس کورس میں ہم نے پڑھنے ہیں، اور اس میں مینلی ہم بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں، بڑی قوم جنہیں ہدایت ملی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ ہم نے 4 صفحات الحمدللہ ختم کر رہے ہیں، اور آج ہم 10واں صفحہ شروع کریں گے۔ ہم نے ہر صفحے کو 4 اشاروں میں تقسیم کیا، اور اس طرح سے ہم نے تمام 5 صفحات کے مضامین اپنے بائیں ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ پہ ہم نے QC2 کے جو تھے پہلے 5 صفحات، پہلے صفحہ 1 سے 5 تک کیا تھا۔ اب اس میں ہم نے 6 سے 10 یعنی صفحہ 6 ہماری چھوٹی انگلی پہ آتا ہے، اور یہ صفحہ 10 ہمارے انگوٹھے پہ آئے گا۔ تو اس میں ہمارے سارے مضامین ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم اس کے اوپر میپ کر لیتے ہیں۔ جی اب ہینڈ ریز کیجئے، پہلے 4 صفحات کے ہم کوئکلی جو ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ جی کون کروائے گا؟ جی پروین عابد آپ کروائیے، پہلے 2 صفحات کے آپ کروا دیں، پھر رخشندہ اگلے 2 صفحات کے۔ جی پہلے صفحے کے ہیں ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، اور اس کے مختصر اشارے ہیں ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اور اس دن۔ اور دوسرے صفحے کے ہیں فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، اور مختصر اشارے ہیں فرعون، 40 بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ جی سسٹر رخشندہ آپ اگلے 2 کا کروا دیجیے۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ مختصر ہیں بستی، پانی، کھانے، سزا۔ چوتھا ہے عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ قاعدہ، وعدہ اور ہفتہ، بکرا۔ یہ ہمارے 4 صفحات ہو گئے، یعنی یہ صفحہ 9 تھا، اور اب صفحہ 10 کے اشارے شارٹ بھی آپ نے کروا دیے۔ تو 10ویں صفحے میں کے 4 اشارات ہیں۔ تیسرا سوال، کون قاتل؟ سخت دل، کلام تبدیل۔ سوال، قاتل، دل، تبدیل، اس کے ساتھ میں لام آتا ہے تو ان کو آسان ہے ہمیں یاد کرنے۔ تیسرا سوال، کون قاتل؟ سخت دل، کلام تبدیل۔ تو آج ہم تیسرا سوال پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم 2 سوال جو انہوں نے پوچھے تھے بنی اسرائیل نے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو سیدھے سے کوئی ایک گائے ذبح کرو، لیکن کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اس میں پھر انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ تو اب یہ تیسرا سوال جو ہے، الحمدللہ ہم نے سارے صفحات کے اشارات دیکھ لیے۔ پچھلی آیت اس سے تعلق یہ ہے کہ بکرا کا قصہ جاری ہے، اور بنی اسرائیل گائے کے بارے میں پہلے 2 سوال کر چکے ہیں۔ سوال یاد ہے نا، پہلے کیا 2 سوال انہوں نے کیے تھے۔ پہلا انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پوچھ کے، پہلے تو انہوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے جی آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ میں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ پھر انہوں نے کہا جی پوچھ کر آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی ہو۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ نہ بہت بری ہو، نہ بہت چھوٹی ہو، درمیان کی عمر کی ہو۔ پھر جی اور بتائیں جی رنگ کیسا ہو، پھر رنگ بھی بتا دیا، پھر رنگ میں بھی 3 چیزیں بتا دی۔ تو اب نیکسٹ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، تو اب وہ تیسرا سوال جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں۔ تو جی اس کے اسباق یہ ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بھی بڑھاتا گیا۔ بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ کرنے کے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی ضروری چیز انسان پوچھے، لیکن ضروری بات نہیں ہوتی، بس ویسے ہی
کہ نہ ہی کچھ کرنا پڑے. تو پہلے اس کی ہم تلاوت کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کیجیے. جی عظمیٰ شاید کیجیے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ سسٹر. اب اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے اس میں نئے الفاظ جو ہیں کون سے آ رہے ہیں. پہلی میں لائن میں ایک پھر نہیں ہے, اس میں 6 نئے الفاظ ہیں اور پھر ایک ہے. ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو 8 الفاظ ہے 4 میں, تو پر ایوریج کریں گے تو 2 ہی ہیں. اس میں بھی فریزز ہیں اس لیے کہ اس طرح سے ہمیں یاد رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ساتھ ساتھ حروف دیکھتے جائیں گے اور فریزز بھی ساتھ ہم ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالو فعل ہے, سب کو پتا ہے کالا کا, پھر جمع غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے, ادعو قاعدہ سے پڑھیں گے تو کیا ادعو میں نے کیوں پڑھا؟ یہ امر ہے نا, فعل امر ان ہے کے پیش کی وجہ سے فرا کے باب سے ہے, تو یہ جو ہے پیش سے آئے. نہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. کیونکہ یہ حرف جر ہے اور یہ ضمیر ہے, اس لیے ہم اس کے ٹکڑے کریں گے. کا میں کتنے ٹکڑے؟ 2. اسم ہے اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے, تو ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں. جب آپ نے مختلف نکالنا ہو تو یاد رکھیں ضمائر اسم ہوتے ہیں. یبین یبینو ہونا چاہیے نا, تو اس کی تشدید کی وجہ سے جزم. یبینو یہ کیا لگ رہا ہے؟ مدارے نے یہ پڑھا ہے فعل اس سے ملتا جلتا. میں مدارے نہیں لگ رہا. فعل مضارع ہے, جی بالکل ٹھیک ہے. مدارے یعلم یبین, ٹھیک ہے, تشدید آ رہی ہے نا یہاں پہ, تو یہ باب تفعیل سے ہے. تفعیل ہے. جی شاباش, ویری گڈ. لانا پھر وہی پچھلی کی طرح. ما ہیا کیسی ہے وہ, ہیا مونس کے لیے, مونس کے لیے کہ وہ گائے ہے. ٹھیک ہے, گائے کے لیے تو یہ بھی ضمیر ہے. انا بھی حرف ہے بے شک. ان البقرہ, دیکھیں البقرہ یعنی ساری گائیں, یا تمام کے لیے, جیسے الشیطان میں ہمیں کہا تھا التمام کے لیے آتا ہے نا, الحمدللہ تمام تعریفیں ہیں تمام, یا تمام کے لیے. بقرہ, بقرہ تم جو پڑھا تھا وہ واحد ہے, اور بقرہ جو ہے نا یہ جمع ہے. ٹھیک ہے, ویسے ہم آگے دیکھیں گے اس کی دونوں, یہ اس کی جمع مقصر ہے بقرہ تن کی, یہ یاد رکھیں کہ ساری گائیں جو, یہاں اس کا مطلب آگے ہم دیکھیں گے. تشابہ, یہ بھی ہم نے فعل کیا ہوا. تدارسا, تشابہ, جی ٹھیک ہے. جی جی. پہلا علینا, اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ علا حرف جر اور نا ضمیر. ٹھیک ہے, علا اور نا, علینا ہم پر, ہم پر اگر دیکھیں ہمارے. وَإِنَّا, اب اس کے یہ انا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ والدہ انا اور نا, شاباش, یہ انا اور نا اس کے ٹکڑے ہوں گے. نوٹ کر لیا کریں ساتھ کے ساتھ, کہ پھر یہ چیزیں آپ کو کوئی ملیں گی نہیں, ملتی نہیں. ٹھیک ہے, انا اور نا ہے کیونکہ ساتھ وہ انہوں نے بھی ڈالی ہوئی ہوتی, انا اور نا. ان اس یہ حرف ہے, ان کا مطلب ٹھیک ہے. واو بھی ہے نا,
वा وہ इन्ना علیحدہ ہے، कच्ची وہ وہ سیپریٹ ہو جائے گا. نا وا और इन ہاں और انا کے ٹکڑے میں نا نے का پوچھا تو 2 ہوں گے ٹوٹل، اس کے کریں گے تو پھر تو 3 ہو وہ ملائیں گے تو پھر 3 ہو جائیں گے. جائیں. بہت واؤ کا ایک علیحدہ ٹکڑا ہوتا ہی ہے. انا کے 2 بتا رہے ہیں. ان یہ بھی حرف ہے. شاہ یہ کیا ہے؟ یہ ہم کر چکے کہ اسی 2 میں. پچھلے ٹیبل آپ لوگ اپنے ریوائز کریں. میم ماضی ہے. یہ فعل ہے ماضی ہے. ماضی کا شاہ، بالکل ماضی کا پہلا صیغہ غائب تھا. اللہ اللہ تعالیٰ جلالہ کا نام ہے. لمحتدون، 2 ٹکڑے. تو لا اور مختدون میں 2 ٹکڑے ضرور کے لیے اسٹریس. اسم فاعل ویری گڈ. اور ہم یہ مفہوم کے ساتھ آ رہا ہے تو مختدون پھر یہ کس کی جمع بنی؟ یہ کیا ہے جمع؟ لا کو میم کس طرح مزید فی کی اسم مزید فی کی فائل ہاں مزید اسم سوری فاعل مفعول کی کی جمع. ویری گڈ. فائل کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. اور مزید فی کے معتدد ویری معتدد دن. ہاں مفعول کی جمع مختدین کی جمع مختدون وہ بن جاتی. دن جی. کالا ہمیں پتہ ہے. پھر انا ہو کے ٹکڑے کتنے کریں گے؟ 2. انا 2 ٹھیک ہو. انا حرف اور ہے، او ضمیر ہے. یقولو یہ سب کو پتہ ہے. یا لگ گیا تو یہ مضارع واحد مضارع واحد. مضارع واحد پھر اس غائب. کے 2 ٹکڑے. ہاں جو ہے بکرا کے لیے. بکرا تم دیکھو یہ ایک بکرا گائے ہے اور یہ بکرا کا بہت ساری گائے. ٹھیک ہے. اور البی یعنی تمام. لا یہ بھی حرف ہے نہیں نا. ذلول یہ ہم پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ فعل ہے. ہے تو اسم ذلول اسم نہیں فعل. اس میں کیونکہ تنوین ہے. ہم دیکھیں گے یہ اسم کس سے ڈرائیو اس کے باقی چاپیاں ہم دیکھیں گے تو اس کا نکال لیں گے. تسیرو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مضارع یہ مضارع فعال کا والا فعل ہے. مجہول مجہول ہاں مجہول نہیں ہے. نہیں فی ہے مجہول مشغول نہیں. میں مجہول کے ساتھ نہ زبر آتی، اس میں زیر نہیں آتی. مزید فی یہ مزید فی کا ہم کریں گے. یہ ایکچولی باب فعال سے ہی بنے گا. یہ اس کا پیش والا مضارع بنتا ہے نا. اسارا یسیرو بنتا ہے. ابھی ہم ٹیبل کریں گے. القندہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ اس میں کوئی نشانی نہیں ہے اسم کی، لیکن یہ اسم ہے. ال نہیں، اس میں تو ال کی ہے. ارد علیحدہ بھی ہو تو بھی کل ساتھ لگا ہوا. ال ہے میڈم، ال ہے. اس میں تو ال ہے لیکن ارد ہمیشہ ویسے بھی. اور دنیا جو ہے وہ ہمیں یاد. بالا وا بھی حرف ہے. حرف جس کو بولتے ہیں یہ حرف ہے. تسقی یہ بھی سمجھ آ رہی ہے. یہ واحد مضارع مدارے کا واحد وہ جو ہے واحد کا صیغہ. حاضر کا واحد حاضر. حاضر حاضر. شاباش. الحرس یہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس میں اسم خاص. مسلمتن اسم یہ بھی آپ کو اسم سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مونس اسم فاعل ہے نا. نیم پیش کے مونس. ساتھ مونس ہے. اسی ڈیٹیل ہم آگے دیکھتے ہیں. لا مسلمون جیسے مسلمتن تا یہ نیا لفظ آپ کے لیے تو کوئی داغ دھبا فی ہا اس میں. ٹھیک ہے. 2 دیکھیں جتنے 2 بھی آیا ان کے ہم نے اس میں تو لا آیا تھا ساتھ، ورنہ ہم نے ٹکڑے نہیں کیے. کالو بھی ہمیں پتہ ہے. الآنا اب اس کا مطلب ہے اب. الآنا اب یہ ظرف ایک کہلاتا ورڈ ہے. ہے. الآنا یہاں زبر ہونی چاہیے. زبر یہاں بھی ہونی میم چاہیے. یہ ایک ورڈ ہے یا 2 ہیں؟ یہ ایک ہی ورڈ ہے. الآنا اس کا مطلب ہے اب. ناؤ اسے اسم ظرف کہلاتے ہیں. جیتا جا کے ٹیبل سے ہے. جیسے شیتا ہم نے پڑھا تھا نا اسی طرح جیتا. ٹھیک ہے. تو یہ والا سیگا ماضی کا. بالحق کی تو ٹکڑے کریں گے. بی اور الحق. بی اور الحق. الحق اسم بی حرف جر. ٹھیک ہو گیا. فذبحوہا اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 3 میں ویری فا گڈ. ذبحو اور ہا. آبو پر فا حرف ذبحو اور ہا. فعل اور حاضم. وا اور ما کو تعدو فعل ہے. اس کی بات بھی ہم کریں گے. یفعلون تو ماضی کا سے پہلے ہم نے یہی فعل پڑھا. تو الحمدللہ ہمیں بہت ساری
چیزوں کے اگر معنی نہیں بھی آتے تو ہمیں ان کی پہچان ہم ان کا لفظی ترجمہ اور پھر فقہی ترجمہ جو ہوگا پورا دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے ربا کا تمہارے رب سے یعنی اپنے رب سے. اب بنی اسرائیل والے کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے ما یا کہ کیسی ہو وہ یعنی وہ گائے کیسی ہو. انا بے شک البقرہ جو گائیں ہیں نا ساری متشبہ ہو گئی یعنی وہ یکساں میں ایک جیسی لگ رہی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں سے کون سی ہم لیں. ٹھیک ہے تشابہ کا مطلب ایک جیسی ہو جانا یکساں ہو جانا. علینا ہم پر یعنی پہچان رہے کہ ان میں سے ہم کون سی لے. وہ ساری جو چیزیں بتائی تھی اس میں بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بہت ساری ہے. علینا ہم پر دو ٹکڑے ہم نے کیے تھے. وہ انا دیکھیں اور بے شک ہم اب مطلب سے بھی ہمیں ٹرانسلیشن سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ انا اور نہ ہے. اور بے شک ہم ان اگر شاء اللہ اللہ نے چاہا لا مفتدون تو ضرور ہدایت پا لیں گے. اب ان کو تھوڑا سا احساس ہوا تھوڑی سی شرم آئی ہے. ابھی تک تو وہ بہت ہی بدتمیزی کر رہے تھے کہ اب انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے. ٹھیک ہے کہ بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے. یہ ہم اس کو کوئکلی دہرا لیتے ہیں میرے ساتھ ساتھ نوٹ کیے کہ دہرا لیجئے. ان البقرہ تشابہ علینا ان البقرہ تشابہ علینا کہ بے شک گائیں متشابہ ہو گئی ہیں ہم پر. دیکھیں پھر انہوں نے ادعو لنا ربا کا یعنی پھر سے بدتمیزی ہے. پھر وہی بات کہ تیرے رب سے پوچھ اپنے یعنی رب سے پوچھ. بار بار مطالبہ کرنے میں انہیں کوئی شرم بھی نہیں تھی. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں ہیں بلکہ ان کے خادم ہے نا جیسے ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ یہ پوچھیں. اور ذرا بھی جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کہا تھا ایک کوئی گائے ذبح کر دو ایک گائے ذبح کر دو. انہیں کیا کہا خود ہی بے تکا ادھر نکال کے کہ انہیں ہر قسم کے بیکار بہانے تراشنے میں کسی قسم کی بھی شرم محسوس نہیں ہوئی. گویا اللہ اور اس کے رسول جانتے نہیں ہیں کہ بندوں کو کس طرح حکم دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تو بالکل کلیئر حکم دیا تھا. پھر اب ان کو ذرا احساس ہوا بد اخلاقی کا تو انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے. اور تیسری دفعہ انہوں نے یہ کہا تو اور لا کا مطلب ضرور یہ تاکید کے لیے آتا ہے ضرور کے لیے. تو یعنی اب یہ امید ہے کہ کچھ یہ کریں گے. تو الحمدللہ ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالا اس نے کہا انہو بے شک وہ یقولو فرماتا ہے بے شک وہ فرماتا ہے یعنی حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا کہ وہ بقرۃ گائے لا نہ ہو ذلول یعنی بہت زیادہ کام میں لی جانے والی. ذلیل سے ایکچولی یہ مصدر بنتا ہے بہت زیادہ کام میں لی جانے والی. تثیر الارض جو زمین کو جوتتی ہو مطلب ایسی نہ ہو. ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو. حرث کہتے ہیں کھیتی کو اور ہم کہتے ہیں ساقی کا بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی سے نکلنا پانی پلانے والا. تو تسقی نہ پانی دیتی ہو الحرث کھیتی کو. مسلمتن یعنی بالکل صحیح و سالم ہو عیب سے. چونکہ گائے کے لیے استعمال ہوا تو یہاں اس مؤنث کا گولتا لگا کے بالکل صحیح اور سالم. مسلم اور مسلماتن ٹھیک ہے اس کا مؤنث کا صیغہ آیا. عیب سے صحیح و سالم ہو. لا شیعتا یعنی کوئی اس کے پر داغ دھبا نہ ہو. شیعتا کا ہوتا ہے کوئی داغ دھبا کوئی ڈاٹ کچھ نہ ہو. فیہا اس میں. اب انہوں نے کیا کہا بنی اسرائیل نے کہا کالو وہ بولے الآن اچھا یہ اسی طرح سے ہی لکھا جاتا ہے دوبارہ بھی اور بھی چیک کر لوں گی. الآن اب جیتا تم لائے بالحق کی. جا کا کیا مطلب تھا وہ آیا لیکن جب بی کی پریپوزیشن اس کے بعد آ جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں وہ لایا. یاد ہے نا آپ کو QC2 میں ہم نے پڑھا تھا جا کے جی بعد میم. اگر بی کی پریپوزیشن آتی ہے تو اس کا مطلب آتا ہے وہ لایا. ویسے ہوتا ہے جا کا مطلب وہ آیا. تو جیتا بالحق کی آ رہا ہے تو تم لائے ٹھیک بات.
بی کی وجہ سے اس کا ٹرانسلیشن لائے میں ہو رہی ہے. آگے سمجھ میں بات, یہ چیزیں نوٹ کر لیں. تم لائے, ٹھیک بات. فذبحوها, پھر انہوں نے ذبح کیا اس سے. وما, اور وہ قادو, وہ نہ کے معنی ہے, قادو لگتے نہ تھے. ہم نے کہا تھا یا قاد البرکہ, قریب قریب تھا, یہ رہتا ہے نا قریب ہونا, یعنی وہ کسی چیز کے قریب نہ لگتے تھے, وہ لگتے نہیں تھے کہ یفعلونا کہ وہ اس کو کریں گے. یہ ایک قادہ یقیدو ہوتا ہے, قادہ قادو ہوتا ہے, یہ وہ والا ہے. ہم ابھی کچھ چابیاں دیکھیں گے, اس کو دیکھیں گے. کانا کی طرح کا ہوتا ہے. ان کو مگر اتنے کوئی مشکل تو ہے نہیں, ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنے بردبار ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بار 4 باتیں فرما دی. انہوں نے کہا کہ وہ گائے جو ہے وہ سودی ہوئی نہ ہو, یعنی نہ وہ زمین کو جوتتی ہو, نہ وہ کھیت کو پانی دیتی ہو, اور کام کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو, اور اس کے زرد رنگ میں کوئی دھبا بھی نہ ہو. مطلب اب وہ بار بار سوال پوچھتے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کام کو ذرا اور مشکل کر دیا. لیکن بہرحال اب انہوں نے چونکہ انشاءاللہ کہا تھا, تو اب وہ انہوں نے اخیر کر دی ذبح, گو کہ وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ کریں گے. یعنی اگر وہ پہلی مرتبہ میں ہی اللہ کا حکم سن لیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کرنے پر حکم کی تعمیل ہو جاتی. لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے یہ کام بہت مشکل ہو گیا. اب انہیں ایسی گائے کی تلاش کرنا پڑا جن میں 3 شرطیں اس کے رنگ کی بھی ہوں اور اوپر کے 4 صفات بھی ہوں. یہ ان پہ بھی MCQs آ جاتے ہیں کہ رنگ کی کون سی 3 شرطیں تھی اور یہ کون سی صفات تھی, اس پہ بھی MCQs آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں, اس کو آنا چاہیے. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب ہمیں دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے. تو دیکھیں اب یعنی ابھی بھی بدتمیزی کر رہے ہیں, کہتے ہیں اس بار, کہتے ہیں ہاں الغانا جیتا بھی لگے, یعنی اب تم لائے ہو صحیح بات, یعنی اس سے پہلے صحیح بات نہیں بتا رہے تھے. یعنی اس بار بھی ان لوگوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا, گویا اب تک موسیٰ علیہ السلام ان سے جھوٹ بول رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے, بلکہ انہوں نے بدتمیزی کی تھی. ان کا یاد ہے پہلا جملہ انہوں نے کیا کہا تھا, تتخذون ہزوا, شروع میں انہوں نے یہ بات کہی تھی حضرت موسیٰ سے. تو وہ یہ کہ بس ایک ان کی ایک ایسی انتہا تھی. اب یہ نا وما قادو یفعلون, وہ لوگ یہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے, لگتے نہ تھے. ما یہاں نہ, وما قادو یفعلون, وہ لوگ یہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے. یعنی اس سے ان کام میں یہ کہ بالکل کر دیا پر کوئی ان کی ولنگنیس نہیں تھی, کوئی دلچسپی نہیں تھی, بڑی بے دلی سے کہ بس ٹھیک ہے جی اب کرنی ہے تو کر دیں. اب وہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ان کو. تو اس سورت کا نام البقرہ ہے. یہ نام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں اور ایک سچے خلیفہ کو کیسا ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ اس سورت کے نام کے ساتھ ہی ہمیں یہ قصہ یاد آ جانا چاہیے, اور یہ بھی یاد آ جانا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا چاہیے, جیسے احکام الہی پر عمل نہ کرنا, پھر اس میں کمی زیادتی کرنا یا ان کو نظر انداز کرنا, یا پھر اللہ کے احکام آنے پر بیکار قسم کے بہانے بنا کر اپنی ان کی منچاہی جیسے دل چاہے تشریح کر کے ان پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا وغیرہ. اب ہم اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت ابو سالبہ خشیہ جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دی ہیں, بس تم انہیں ضائع نہ کرو, اور حدیں قائم کر دی ہیں, سو تم ان سے آگے نہ بڑھو. بہت دفعہ تھا نا حد سے آگے نہ بڑھو. اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں تو ان کے قریب مت جاؤ, اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے کہ تم پر رحم کرتے ہوئے, غور کریں, کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تم پر رحم کرتے ہوئے, نہ کہ بھول کر, لہذا تم ان کے پیچھے مت پڑو. پچھلے لیسن میں بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ وہ حج کا بتا رہے تھے, تو ایک بندے نے بار بار, ایک صحابی نے پوچھا ہر سال حج کرنا فرض ہے ہر سال؟ حضور نے کوئی جواب نہیں. بعد میں حضور نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کرنا کتنا مشکل ہو جاتا, تو اس لیے جتنا میں کہہ دوں اتنا عمل کر لو اور زیادہ مت پوچھو, کیونکہ زیادہ پوچھ کے تو اپنے لیے پھر مشکلات دیکھو نا پیدا کی ہے. تو خاموشی اختیار کی ہے ہم لوگوں پر رحم کرتے ہوئے,
نہ کہ بھول کر، لہٰذا تم ان کے پیچھے مت پڑو، جتنی بات کہی اسی پہ عمل کر لیں، اسی میں ہی ہمارے کوئی بھلے کی بات ہی ہے۔ یہ چیز، یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور سوال پوچھنے، اگر کوئی ریلیٹڈ ریلیونٹ سوال ہو تو بندہ پوچھتا ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کسی نے نماز پڑھنی ہے، اچھا نہیں تو وہ پوچھے گا جی اس سے پہلے میں وضو کرنا ہے، وضو میں کیسے کروں، نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے۔ لیکن الٹی سیدھی باتیں جیسے یہ پوچھے، سیدھی سیدھی بات کی تھی کہ ایک گائے ذبح کر، تو کوئی ایک گائے، بالکل نکرا میں بقرہ کا آیا تھا۔ تو لیکن یہ کہ ہمیں اس طرح سے کبھی بھی اس میں اس طرح کے فالتو جو سوال ہیں وہ نہیں پوچھنے چاہیے۔ جی کوئی اب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ دے آپ میں سے، علیم آپ کی باری، ہاتھ کھڑا کیجئے، کون پڑھے گا؟ جی اسما شاکر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، انہوں نے کہا، قالوا ادعوا لنا، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے، ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے۔ ایک منٹ بیٹا، نہیں ہم یہ یہاں سے پڑھنا تھا، کالا انہو یقول انہا بقرۃ، یہ والا پڑھنا۔ جی ہاں بسم سے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ گائے، لا ذلول نہ ہو کام میں لی جانے والی، تثیر الارض جو زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی اور نہ پانی دیتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دھبا اس میں۔ قالوا الآن، وہ بولے اب، جئت بالحق، تم لائے ٹھیک بات، فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما کادوا یفعلون، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس کو اچھی طرح سے آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، جو نئے لفظ ہیں ان کو سیکھیے، مشکل نہیں ہے آسان ہی، لیکن الحمدللہ تو ہم نے یہ کر لیا۔ اب اس کا رننگ ترجمہ کوئکلی ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا دعا کریں ہماری، انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے، بے شک گائے متشبہ ہو گئی ہیں ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی، جو زمین کو جوتتی ہو، نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح و سالم ہو، نہ کوئی داغ دھبا ہو اس میں۔ وہ بولے، نہیں بنی اسرائیل نے کہا جی اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ یہ کریں گے۔ یہ جو نا کادو جیسے کانا کے ساتھ آتا ہے نا، تو وہ اسی طرح سے یہ اس کے ساتھ ہی آتا ہے، ناقص فعل ہے، کبھی کبھار آتے ہیں وہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا، اس میں پڑھا تھا جب یقاد قادہ پڑا تھا جی، ہاں۔ قادہ پڑا تھا، قادہ۔ اور اب اس کے اسباق دوبارہ سے کون پڑھے گا؟ ہمیں ریوائز کرا دیجیے اسباق، ہینڈ ریز کیجیے پلیز۔ ہم نے شروع میں پڑھے تھے، ایک دفعہ اور کوئی ریوائز کرا دے جی، سسٹر رکشندہ کرائیے، سسٹر پروین آپ اس سے کرا لیں، سسٹر رکشندہ چلیے، سسٹر جی کروا لیں۔ آپ کر لیجیے اسباق اس کے پڑھیے۔ جی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا گیا۔ بنی اسرائیل نے نہ چاہتے ہوئے بھی گائے کو ذبح کیا۔ بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ کرنے جی کے بہانے بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ جی ہاں، تو الحمدللہ اب ہم دعا کیا کریں گے کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آؤں، خاص طور پہ جب آپ کسی کو آگے تبلیغ کر رہے ہوتے، کچھ چیزیں بتا رہے ہوتے، تو بہت صبر تحمل چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی لوگ میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نیک لوگوں کو نمونہ بنا کر ان کے اچھے اخلاق کو یاد کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گی یا کروں گی. یعنی جب بھی ہو تو پھر یاد کریں کہ وہ کتنا تحمل تھا, اتنا برا سلوک کرتے تھے, پھر بھی وہ کہتے تھے یا قوم ہی, مطلب اپنی کتنے پیار سے بلا کے, ابھی بھی اتنی بار انہوں نے کہا, اتنی بار انہوں نے جا کے بار بار اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے اور ان کے سارے سوالوں کے جواب لے کے دی. الحمدللہ آیات کا ترجمہ ہم نے دیکھا. اب اس سبق میں آنے والے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں, بقرہ یا بقرات ان کی دو طرح جمع بنتی ہے. بقرہ بنے گی یعنی گولتا کے بغیر یہ جمع مکسر ہے, ٹوٹی ہوئی جمع ہے. اور جیسے ہم گولتا ہٹا کے الف تا لگاتے ہیں تو یہ کون سی جمع بن گئی؟ بقرات. یہ جمع سالم. تو دونوں طرح کی سالم. اس کی بنتی ہے. اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے رکھیں, یہ سوال پھر آ جاتے ہیں اس طرح کے. میم یہ بقرات بھی سالم ہے. یہ سالم ہے نا, سالم جو مؤنث کی سالم الف تا لگا کے بنتی ہے نا, گولتا ہٹا کے الف تا لگا دی, یہ مؤنث کی جی 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 مجھے سمجھ آئی. ہو گیا. اب آ جاتے ہیں افعال کو دیکھنے میں, ہم لے لیتے ہیں. جی 6 چابیاں ذبح کی کون کرائے گا؟ اس نے ذبح کیا. فاتحہ کے باب سے کوئی جلدی کرا دیں, میں نے شروع میں گڑبڑ میں. جی سعدیہ روحیل آپ کروائیے. ذبح یذبح اذبح ذابح مذبوح ذبح یا ذبح. ذبح دونوں طرح سے آ سکتا ہے, زا کے نیچے زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ. جی فعلا تو بالکل ہمارا پکا ہے. کس کا ہاتھ تھا آگے؟ جی شازیہ عامر آپ کروا دیجئے. جی میم. فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. ویری گڈ. میں دیکھ لوں جی کس کے ہاتھ ہے. منیبا نسیم پروڈکشن. ہم نے یہ دیکھ لیا. اب ہم ڈبل حرف والے الفاظ ہے. جی اسے سرخشندہ کرائیے. دلہ کی پیٹرن پہ اس میں کیا تھا؟ دود لام لام تھا, اس میں زال لام لام. زلہ وہ ذلیل. ٹھیک ہے جی زلہ وہ ذلیل ہوا, یا ذلو ذلہ ذلول ذل ذل. ذلول ڈیش ڈیش مفعول نہیں ہے. یہ ذلول اس کا آیا تھا نا, اسم آیا تھا. فاعل. ٹھیک ہے, تو یہ اسم فائل اس میں جو آیا تھا گائے کے, یعنی بہت ذلیل, یعنی ایکچولی حقیر کام لینا. ذلیل اس سینس میں نہیں آتا عربی میں. ذلیل کا مطلب ہے حقیر جانا, جس میں بہت زیادہ سخت اس سے محنت مشقت لینا. تو وہ یہ کہ لا ذلول, یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ کام لے کے اس کو بنا کیا ہے. مفعول نہیں ہے. اور مصدر 2 ہو سکتے ہیں, زال کے زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ, ذلون اور ذلون. اور یہ اسی طرح سے ڈبل حرف والا ہے, یہ حروف والا فعل ہے, لیکن یہ صحت مند ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ یاد رکھیں گے نا. ہدا کے پیٹرن پہ ساقا. جی منیبا آپ کروائیے. سسٹر منیبا. سکا یسکی اسکی ساکن مسکیون سکیون. سکیم جو بس ساکی اردو میں بھی کہتے ہیں, وہ اسی سے ہی لیا گیا. ٹھیک ہے, اس نے پلایا. ہدا سے یا تو پیچھے باب کون سا ہے؟ پیچھے کون سا باب ہوگا؟ دربہ. درابا ہوگا. درابا. جب آتا ہے تو اس سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ درابا والا بیٹ. اب آگے جا. یہ زیادہ کے ایکچولی یہ تھوڑا سا اس میں مکس ہے. زیادہ کے پیٹرن پہ ہی آتا ہے اور دوسرے پہ بھی تھوڑا سا اس کا آتا ہے. جا کا جی کون کروائے گا؟ یہ اسپیشل اس میں کیا بات ہے پہلے تو یہ بتائیں. اس کے حروف بتائیں گے, کس نے بتانا, کس نے پہلے تو یہ بتا. منیبا تک تو ہو گیا. اگلے جو بات ہے جی سسٹر نسیم آپ بتائیں گی. جی اس کے پہلے ہمیں جا حروف بتائیے, آدھا کے حروف بتائیے. جیم یا اور حمزہ. حمزہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے. ٹھیک جی ہے. میم. جی جا وہ جا 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 یا جیو جی جائن ڈیش یجیو یجیو جی
यजीउ जी जी नहीं जाइन कहना, नहीं डैश नहीं सिस्टर, जी नहीं, जी हमजा पे आपने जी 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 ओके जी जाइन डैश जाए जईआतुन वो आया। मजीयतुन वो आया। और अगर इसके बाद कहीं भी की प्रेपोजिशन आ जाएगी तो क्या मतलब आ जाता है, वो लाया। ठीक है, जी मैम जी मैम यानी मैम ज्यादा एक्सक्यूज मी यजीदु। जी 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 मैम, सर, ये मुझे लग रहा है हमारी बुक के ऊपर जो है ना, मैम हमारी बुक के ऊपर जो इसका मस्तर है ना, वो जी आतुन लिखा है, उसके अंदर मीम मजीयतुन। नहीं हमने लगा हुआ मस्तर में। हाँ मस्तर मस्तर जईआतुन यही मीम हमने लगा हुआ है। टू में एक मिनट देख लेते हैं। यूसीटी में भी पढ़ा था यही वजी है। हम ऐसे करेंगे, उसमें हम जियातुन, जी आतुन लिखा है जी मैम। यूसी जियातुन टू में वैसे जो पढ़ा था ना वो जियातुन। यही था। अच्छा, मैं इस बुक में ना, मैं इस बुक में पता क्या लिखा हुआ मेरी बुक में कि वो, इसमें हम ऐसे करेंगे, उसमें चेक कर लेंगे। टेबल वाली जो हमारे टेबल्स में टेबल है ना, उसमें हम चेक ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो बाजू ठीक है मैम। की बुक में तो जई आतुन लिखा हुआ है। आके उसमें आप बना सकते हैं मजीतुन। और जियातुन उसका मस्तर, जियातुन मस्तर बनना चाहिए, जियातुन में जियातुन नहीं बनना चाहिए, लेकिन कईयों में मीम वाले बन जाते हैं। असूली तौर पे तो जियातुन ही होना चाहिए, है ना। हम ऐसे करेंगे, उसमें चेक जई कर, जी आतुन मैम। ही मैम बुक में दिया हुआ है, इसका मसदर है जई जियातुन आतुन, दिया हुआ ना, जियातुन दिया हुआ, मैं जियातुन नहीं दिया हुआ। मीम नहीं है साथ में। मीम नहीं होनी चाहिए। हम उसमें चेक कर लेंगे, फिर प्लीज आप कभी इसमें करेक्शन कर लीजिए। अब आ गया कादा। ये खाफा के पैटर्न पे है कादा। इसका सिर्फ माजी और मदारे का ही सीगा इस्तेमाल होता है, बहुत कम ये इस्तेमाल हुआ है। और ये कोई इसके इसम फाइल ना अमर ना इसम मफूल कुछ भी नहीं इसके इस्तेमाल। ये एक है कादा यकीदू, वो इसे से जा या जी, वो ज्यादा यजीदू के पैटर्न पे है, कादा यकीदू के। ठीक है, वो टेबल अलहदा है, ये अलहदा है, ये काना की तरह से है कादा। इनको फेल नाकिस भी कहते हैं। कादा ये काना के टाइप का कादा है, कादा या कादू। मेन इसके ये खाफा के पैटर्न पे है। और तो बाब कौन सा होगा, समया। खाफा का क्या बाब है, समया उसका। समय समय। ये भी साथ साथ आप तो प्लीज मैम याद मुझे रखिए। दूसरा, मैम वो जो कादा यकीदू वाला था, हाँ, उसका वो बाप कौन सा था? उसका फिर दराबा होगा ना, कादा यकीदू से। दादा। कादा यकीदू की तो दराबा ही बना ना, है ना। जी मैम। कादा यकीदू, ईद कायदुन मफूल हाँ यही है। ये उससे डिफरेंट है। और उसके ये सम ना अमर ना इसम फाइल ना इसम मफूल, ये इसके इस्तेमाल नहीं और है। मैम इनके और ये रूट होता है, वर्ड सेम ही है। इसका असल में मतलब होता है वो करीब हुआ। ठीक है, यकादुल बरका के जी करीब था कि वो उसकी जो है आंखें वो रोशनी से चुंधे आ जाए या ले जाए। तो हाँ इसमें भी करीब है कि हाँ, हाँ ये मतलब ये करीब मतलब थे कि लगता था कि नहीं करेंगे, ये इस तरह से चुप नहीं गया हाँ इस तरह में कहीं कहीं ये इस्तेमाल हुआ। अक्सर मतलब यह है कि करीब लगता नहीं था कि करीब है करने के। देखिए, जो दूसरा कादा यकीदू उसका मतलब था खुफिया तदबीर करना। वो कादा जी यकीदू मैम ठीक कह उसका तो रही है। खुफिया तदबीर करना, ये होता है वो करीब हुआ, ये उस सेंस में। ईदुन मैम हाँ इसके रूट वर्ड्स में या था, काफ वाओ दाल, काफ या था, काफ काफ वाओ, उसमें भी काफ वाओ काफ था। दाल, काफ वाओ दाल, या काफ नहीं है, या नहीं है, वाओ है, काफ वाओ। नहीं नहीं मैम जो दूसरे दूसरा वाले वाला था में, ना मैडम, दूसरे उसमें वाले में या था काफ ना। या दाल था। काफ अलिफ दाल था ना, काफ अलिफ दाल। नहीं हो, नहीं, नहीं अलिफ कभी रूट रूट वर्ड्स में वर्ड या नहीं होता, होगा या ना, होगा, अलिफ नहीं कभी रूट वर्ड होता ना, या ये होगा। या होगा, उसको तो वाओ आप फिर हाँ मैडम मैंने वाह यार, QC2 की बुक खोली हुई है, बुक में उसमें है देखो, काफ या दा, काफ या या है ना। दाल। कादा यकीदू जी का। जी या अच्छा हाँ, तो या जी ही जी यही तो मैं कह रही हूँ, अलिफ नहीं है, या है। ठीक हो गया जी ना, उसका कंफर्म। बाब है दरबा, ठीक है, हाँ, दराबा तो बेसिक तो दराबा ही कमजोर बात सा है। हाँ, कमजोर और और हरफ कोड है ज्यादा। हाँ, मैं ये अभी मैंने ये सारी बातें बताई नहीं कि ज्यादा यजीदू के टर्म्स में जी कादा यकीदू है और दराबा जी बिल्कुल उसका मतलब और इसका जी उसने तदबीर की। ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट जी बात ठीक हो गया। क्या करें ना, तो ये चीजें नोट करके अंडरलाइन किया करें, या बाप साथ बुक में तो शायद मेरे ख्याल लिखी होती है। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया ना अल्लमा के पैटर्न पे बाब तफील से है। कैसे पता चला था, मैंने कहा था ना कि जो दरमियान वाले पे शादारी हो, तनी या तो शादारी शादारी हो चार टोटल, या तो अलामत मुदारे है ना, तो बाकी तो चार ही हरफ थे ना।
اور درمیان والے پہ شاد آ رہی تھی، تو یہ علامہ کا باب بن گیا، یعنی باب تفعیل بن گیا. تو حروف اس کے با یا اور نون ہے، تو یہ پھر کمزور ہوا اس لحاظ سے. بینا یبین، بین، مبین، مبین، اور تفعیل پہ ہم نے جانا ہے نا، تو 2 دفعہ یا اس میں آ جاتی. تشابہ یہ تدارسہ کے پیٹرن پہ ہے. شین با اور ہا اس کے ہے حروف مادہ. تشابہ یا تشابہ، تشابہ، متشابہون ڈیش تشابہون. یہ تدبرہ کے پیٹرن پہ ہوگا. تدبرہ تدارسہ ہوا، تدارسہ ہوا نا، تدارسہ. تدبرہ میں تو تشدید آتی ہے، تدارسہ کے پیٹرن پہ. ہاں پورا ٹیبل کر چکے ہیں تدارسہ کا. ٹھیک ہے، تدارسہ کا یہ ہم پورا، اور مفعول اس کا نہیں ہوتا، یکساں ہو گئی تو ہو گئی، اس میں تو وہ نہیں. جی یہ ٹیبل آج ہم پڑھیں گے اختلافہ کے باب پہ. اہتدا یہتدی، اہتدی، مقتدن، مقتدن، اہتداؤن، یہ ہم ابھی پڑھتے ہیں. آج ہم نے یہ ٹیبل، یہ ہم نے، میں نے کہا تھا نا اسلمہ کے باب پہ. آسارا، سا، واو اور را. تو واو کمزور حرف بھی ہے، اور یہ اسلمہ کا جو ہے ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے، جو اس کا حمزہ کا نشان ڈلا ہمیشہ یہ اس میں ڈلا ہوتا ہے. آسارا یسیرو، آسر. اب کمزور ہے تو تھوڑا سا تو ڈفرنٹ بنے گا نا. اسلم تو ہے آسر. مسیرن، مسارن، اسارتن. جن کے درمیان میں آ رہا ہوتا ہے نا کمزور حرف، ان کا گول تا کے ساتھ بنتا ہے اس کا مستر، اور جس کا اینڈ میں آ رہا ہوتا ہے نا وہاں حمزہ آ جاتی ہے. یا بھاگ گئی تو پھر حمزہ آ جاتی ہے، اور حمزہ کے اور پہ تنوین کے ساتھ بنتا ہے. یا اب آپ جب پڑھیں گے یہ چیزیں آپ نے دونوں غور کرنی ہے. اگر، اور یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ان کے جو جب کمزور والے ہوتے ہیں تو پھر یہ جزم کے ساتھ نہیں بنتے، ان کے زیر کے ساتھ بنتے ہیں جنرلی، جو امر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باب افعال پہلے 3 علم اور تفعیل، اور مافعالہ والے صرف جو ہیں وہ زبر والے امر بنیں گے، باقی زیر والے بنیں گے. ٹھیک ہے، اور کہیں کبھی کبھار بیچ میں زبر والا آتا ہے، ان کو پھر ہم دیکھیں گے. ابھی جنرلی زیر والا، اور جب بھی زیر والے سے بن رہا ہوگا تو پھر اس کی جمع پیش والی ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں زبر والا آ رہا ہو تو پھر اس کی جمع کو ہم نے جیسے کیا تھا ابھی ہم آج کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے وہ زبر والی کیسے کہاں کہاں بنتی ہے. ٹھیک ہے، علامہ کے باب پہ حروف مادہ سین لام میم ہے، لیکن باب علامہ ہے تو یہاں پہ تشدید آ گئی ہے سینٹر میں. ٹھیک ہے، فوراً ہم نے پہچان لیا کہ یہ باب تفعیل ہے، علامہ کا پیٹرن ہے. سلم یسلم، سلم، مسلم، مسلم، تسلیم. یہ مسلماتن بن گیا تھا اس سے. ٹھیک ہے، مسلماتن لام پہ زبر کے ساتھ بنا ہے کہ زیر کے ساتھ بنا تھا، یہاں سے بنا ہے مسلماتن کی طرف. چلیے اس کو بعد میں دیکھ لیں گے کیونکہ یہ اب ادھر نہیں جائے. چلیے الحمدللہ ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا. اب کوئی 1-2 سوال ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں، مین وائل پھر ہم جو ہے. جی ہے، میم کوشچن ہے. جی جی پوچھیے کوشچن. میم پچھلی سلائڈ پہ اگر آپ جائیں گی نا، میں نے اس کو کھول لیا سمجھ. جی اس والے پہ میم جی میم جی اس کے اندر یہ دیکھیں لمفتدون ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم ابھی آج ٹیبل کریں گے. ہاں اس کا سوال تو چھوڑ دو، اس کو تو بھی ہم نے ٹیبل کرنا ہے، یہی والا ٹیبل آج ہمارا. ٹھیک ہے میں نے میم. آپ کو بتایا تھا کہ 2 زیر والی ہے لیکن اس کی جمع جی میم، والی بنتی میم ہے، یہی پوچھنا تھا کہ بنتی 2 ہے زیر والا بھی ہے. مفتدیون ہوتا ہے ایکچولی، مفتدیون ہوتا ہے ایکچولی. ٹھیک ہے،
तो मैम ये कैसे पता चलेगा कि फाइल की जमा है या मफूल की जमा है, क्योंकि दोनों के एक के नीचे दो ज़ेर है, एक तो के वो दो कहते हैं ना ऊपर कि दो इनमें ज़ेर है। बाद दफा एक ही बात होती है, लेकिन जनरली हम कॉन्टेक्ट से पहचान लेते हैं कि फिर ये फाइल है या मफूल। वो आपकी बात ठीक है। और मैम इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा कि इसके मीनिंग के अंदर था कि वो जरूर तो जरूर हिदायत पा लेंगे। जरूर था ना, जरूर लाम की वजह से कर लेंगे तो ठीक है, फाइल ही हुआ ना। ठीक। हम जो है वो जरूर जी वो मैम, उसके लिए आता है, ताकीद के लिए आता है। ठीक है मैम, थैंक यू।